السلام علیکم۔ دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 5 اور ایک روایت کے مطابق 10 سال پہلے بتائی جاتی ہے۔ آپ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ مزاج تھیں اور دوسری بچیوں کی طرح کھیل کود میں حصہ بالکل نہیں لیتی تھیں۔ آپ زیادہ تر وقت اپنی والدہ کے ساتھ گزارتیں۔ آپ کی شکل و صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ ایک مرتبہ کسی شادی میں شرکت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ایک عمدہ کپڑے کا جوڑا سلوایا، لیکن آپ نے وہ پہننا پسند نہ کیا اور سادہ کپڑوں میں ہی اس تقریب میں شامل ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے غور و فکر کی عادت تھی اور آپ اپنے والدین سے طرح طرح کے سوال پوچھتیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تعلیم دے رہی تھیں تو ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والدہ سے بہت مانوس تھیں، اس لیے آپ مغموم رہنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تسلی و تشفی دیتے تو آپ پرسکون ہو جاتیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ اذیتیں دینے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرتیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو کفار مکہ نے شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر گندگی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑتی ہوئی گئیں اور گندگی صاف کی اور کفار سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے کچھ دن بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ ہجرت کر کے پہنچیں۔ اس وقت آپ بڑی ہو چکی تھیں، اس لیے شادی کے پیغامات بھی آنے لگے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے پیغام بھیجا، کیونکہ وہ اپنی کم مالی حیثیت کی بنا پر ہچکچا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تو دنیاوی مال و دولت کچھ بھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول فرمایا اور یوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ کا نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متقی اور صابر تھیں، گھر کا سارا کام کاج خود کرتیں۔ مشہور ہے کہ چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، مگر کبھی لب پر شکوہ نہ آیا۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کثرت سے کرتیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کنیزیں بھی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، گھر کے کام کاج کے لیے ایک کنیز مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر تشریف لے گئیں۔ واپس آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ فرمایا، میری ہمت نہیں پڑی مانگنے کی۔ آپ کے اسی صبر و قناعت پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و قناعت کا یہ عالم تھا، گھر میں 1 یا 2 وقت کے فاقے کے بعد کچھ کھانے کو مل جاتا اور اسی وقت کسی فقیر کی صدا آتی تو آپ وہ کھانا اس کو دے دیتیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی کئی لوگ آپ سے سوال پوچھتے تھے
اور آپ ان کے تسلی بخش جواب دیتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس ہوں تو میں سارے ہی دے دوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے نزدیک عورت کی کیا اوصاف ہیں؟ آپ نے جواب دیا عورت کو چاہیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں تو نہایت اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے، لیکن آخرت میں بھی ان کے عظیم مرتبے کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ السلام ماہی سیاح